غزہ کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس پر پوری دنیا کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ بے تاب ہے، اور وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم۔ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر کالج اور یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں جو عیسائی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ نکل کر لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے کر رہے ہیں بچوں کے لیے، وہ نکل کر مظاہرے کر رہے ہیں اسرائیل کی صہیونیت کے خلاف، اور ان لوگوں نے ہی پھر ایک ہیومینیٹیرین اور انسانی بنیادوں پر ایک قافلہ بنایا جسے قافلہ سمود کہتے ہیں، کہ سمندری راستے سے وہ نہتے لوگ سامان، کھانے پینے کا راشن اور ادویات لے کر غزہ جائیں گے۔ 44 ممالک کے مرد، عورتیں، بوڑھے، ان کو دیکھیں تو ان میں سے کئی ریٹائرڈ لوگ ہیں، کوئی بوڑھی خاتون ہے 70-80 سال کی، کوئی بوڑھا مرد ہے۔ 70% اس میں سے غیر مسلم ہیں، 30% مسلمان ہیں۔ 500 لوگ جو جا رہے ہیں اس میں سے 300-350 لوگ اسلام کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات مانتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کشتیوں کا قافلہ بنایا ہوا ہے، اور گزشتہ 3-4-5 دن سے وہ سمندر میں ہے، میڈیٹرینین میں ہے، بحر روم میں ہے، اور آہستہ آہستہ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے 6 نوجوان وہاں اس میں موجود ہیں۔ پاکستان کا ایک یعنی ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق خان صاحب جو ایکس سینیٹر ہیں، مظہر سعید شاہ صاحب جو کہ آزاد کشمیر کے ممبر ہیں اور وزیر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اور 2-4 نوجوان اپنی زندگیوں پر کھیل رہے ہیں۔ انہیں واپسی کے لیے انہوں نے واپسی کا ٹکٹ نہیں کٹوایا، انہیں یقین ہے یہود سے مقابلہ ہے۔ اس سے پہلے جو فریڈم فلوٹیلا مرمرا وہ گیا تھا، اسرائیل نے اس پہ اٹیک کیا تھا اور بہت ساروں کو شہید کر دیا تھا اور بہت ساروں کو گرفتار کر دیا تھا۔ انہیں پتہ ہے اسرائیل ہم پر اٹیک کر سکتا ہے، وہ اگر وہاں پہنچ گئے تو گرفتار کر لے گا، لیکن وہ اس سے بے نیاز ہیں۔ ان کا ہدف یہ ہے کہ پوری دنیا کو متوجہ کیا جائے، پوری دنیا کی توجہ اس طرف جس ملک کے باشندے ہیں وہ ممالک سامنے آئیں اور اسرائیل پر پریشر ڈالیں، اس لیے کہ اسرائیل نہ صرف مار رہا ہے بلکہ محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہسپتالوں پہ بمباری کرتا ہے، وہ اسکولوں پر بمباری کرتا ہے، گھروں پر بمباری کرتا ہے، اور پھر محاصرہ کیا ہوا ہے، دوائی بھی جانے نہیں دے رہا، کھانے پینے کی اشیاء بھی جانے نہیں دے رہا، بھوکا بھی مار رہا ہے۔ جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ اس پر اجتماعی جو ضمیر ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آج جمعہ کی اس محفل میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں سینیٹر مشتاق خان صاحب کا، اور انہوں نے کل یہ میسج مجھے بھی کیا، ذاتی طور پر میرا رابطہ ہے روز کی بنیاد پر ان سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، وہاں بیٹھ کر آپ ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچائے، پھر وہاں جو ہمارے ساتھ ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کو مدد دینے کی اور ان کے ساتھ ان کو دلاسا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج بھی ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پر ان کی بات کر سکتے ہیں، ہم ان کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں پر یہ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ ان کے تحفظ کا بندوبست کریں۔ ایک بہت اچھی خوش آئند بات ہوئی کہ 16 ممالک نے ایک اکٹھا ڈکلیریشن دیا جس میں پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، کہ یہ جو سمود فلوٹیلا ہے اس کی حفاظت کی جائے۔
اور اسرائیل کو اس پر حملے سے اور اس کا راستہ روکنے سے، اسی کی ہیومینیٹیرین ہے، انسانی ہے، جنگ نہیں کرنے جا رہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کی پوری سپورٹ کی جائے، ہمیں ان کی سپورٹ بھی کرنی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ وہ